السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق الانس والجان والصلاة والسلام علی النبی صاحب الامن والامان وعلی آلہ وصحبہ ما دام الملوان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الامین المتین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ نبی اکرم نور مجسم خلیفۃ اللہ اعظم فخر آدم و بنی آدم روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود پاک کی حسین ڈالیاں پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا 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 محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ ہم نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی 26ویں آیت شریفہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے۔ الحمدللہ سلسلہ وار تفسیر آیات کی چل رہی ہے۔ آج 26ویں آیت شریفہ ہے سورہ بقرہ کی۔ پہلے آپ سلیس اردو میں مطلوع آیت مقدسہ کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ حیا نہیں فرماتا ہے، بے شک اللہ حیا نہیں فرماتا ہے، ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، بے شک اللہ حیا نہیں فرماتا مثال پیش کرنے میں، چاہے وہ مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر ہو، یعنی خداوند قدوس سمجھانے کے لیے مثال پیش کرنے میں حیا نہیں فرماتا، خواہ وہ مچھر کی مثال ہو فما فوقہا یا اس سے بڑھ کر ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان والے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، وہ خود جانتے ہیں، اَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ بے شک اپنے رب کی جانب سے یہ حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کفر کرتے ہیں، کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ تبارک و تعالی ایسی مثال سے، ایسی کہاوت سے کیا ارادہ فرماتا ہے، اس کا کیا ارادہ ہے؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی سے بہتوں کو وہ گمراہ فرماتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے۔
وما يضل به الا الفاسقین، وہ اس سے گمراہ نہیں کرتا مگر فاسق۔ آپ نے پوری آیت شریفہ کا آسان لب و لہجے میں، آسان اردو میں ترجمہ سماعت فرمایا۔ سامنے پہلے عرض کروں، یہ آیت شریفہ کب اور کس موقع سے نازل ہوئی ہے نا؟ دراصل اس سے پہلے جو آیات گزری ہیں، باتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی کہ کفار مکہ قرآن مقدس کو اللہ کی کتاب ماننے کو تیار نہ تھے۔ ان کا دعویٰ تھا معاذ اللہ یہ قرآن خداوند قدوس کی کتاب نہیں ہے، بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے من سے جملے بنا بنا کر آیات کا روپ دے دیتے ہیں اور کلام الہی بتاتے ہیں، حالانکہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کلام ہے، نہ کہ خداوند قدوس کا کلام ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے ان لوگوں نے کوشش بھی کی تھی کہ قرآن پاک کی مثال وہ کچھ بنا سکے، جبکہ رب کائنات نے چیلنج فرمایا تھا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو قرآن جیسی ایک سورت لے آؤ۔ وہ سارے کے سارے تھک ہار گئے، مگر قرآن جیسی سورت تو سورت ہے، ایک آیت قرآنیہ کی مثال نہیں پیش کر سکے۔ جب یہ ساری چیزوں سے وہ لوگ تھک ہار گئے تو کیا کیا؟ اب ایک نئی بات نکالی کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا قرآن مقدس، تو قرآن مقدس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال نہیں پیش کی جاتی، کیونکہ رب کائنات نے قرآن مقدس میں بتوں کی مثال مکڑی کے جالے سے دی ہے۔ بتوں کی مثال مکڑی کے جالے سے دی ہے۔ رب کائنات نے مکھی کی مثال پیش کی ہے، قرآن مقدس میں مکڑی کی مثال پیش کی ہے۔ پورا سورہ سورہ عنکبوت کے نام سے ہے، مکڑی والا سورہ۔ مکڑی والا سورہ، سورہ عنکبوت۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کلام ہوتا تو خداوند قدوس کی شان نہیں ہے کہ وہ مکھی کی مثال دے، مکڑی کی مثال دے۔ تو کفار مشرکین نے بھی کہا کہ یہ اللہ کلام نہیں ہے، یہودیوں نے بھی کہا کہ ایسی چھوٹی چھوٹی حقیر چیزوں کی مثال خدا کی شان کے لائق نہیں، لہذا یہ کلام اللہ نہیں ہے۔ اور جو رب کائنات نے منافقین کی مثال دی آگ سے، بارش وغیرہ سے، تو ان لوگوں نے بھی کہا، ان کو ہی موقع مل گیا، منافقوں نے بھی دعویٰ کیا معاذ اللہ کلام الہی ہوتا قرآن تو اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ مکھی مکڑی جیسی معاذ اللہ حقیر چیزوں کی مثال دے، لہذا یہ کلام اللہ نہیں ہے۔ تو رب کائنات نے ان تینوں کی تردید میں یہ آیت نازل فرمائی۔ یہودیوں کی بھی تردید ہے اس میں، مشرکوں کی بھی تردید ہے، منافقوں کی بھی تردید ہے۔ ان کا کہنا کیا تھا؟ اگر یہ کلام اللہ ہوتا تو اللہ مکھی مکڑی جیسی حقیر چیزوں کی مثال نہیں پیش کرتا۔ تو رب کائنات نے جواباً ارشاد فرمایا، رد قاطع پیش کیا، کہا تو مکھی مکڑی کی بات کرتے ہیں؟ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ فما فوقہا، کہ بے شک اللہ مثال پیش کرنے میں مچھر یا اس کے اوپر کی چیز کو بطور مثال پیش کرنے میں خداوند قدوس حیا نہیں فرماتا۔ تم مکھی اور مکڑی کی بات کرتے ہو، خدا حیا نہیں فرماتا ہے مکھی اور مکڑی سے بھی چھوٹی چیز جو مچھر ہے اس کی مثال پیش کرے؟ اللہ اس حیا نہیں فرماتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، یہاں
چند الفاظ کی تشریح بہت ضروری ہے۔ یستحیی یہ استحیا سے بنا ہے، اس کا مادہ ہے حیا، شرم۔ دیکھیے 3 الفاظ آتے ہیں، ایک ہے حیا۔ حیا درمیانی چیز ہے، اور حیا کے اوپر جو ہے وہ ہے جناب علی خجالت، اور اس کے نیچے جو ہے وقاحت ہے۔ یعنی حیا ایسی شرم کو کہتے ہیں کہ آدمی کوئی برا کام کرنا چاہتا ہے، حیا دامنگیر جب ہو جاتی ہے تو حیا کی بنیاد کو کام نہیں کرتا، اسے حیا کہتے ہیں۔ اگر وہ کام کر جائے، کرنے کے بعد بھی شرمندگی محسوس کرے تو اسے کہتے ہیں خجالت۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور تیسرا یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کام برا ہے اور وہ کر بیٹھتا ہے، کرنے کے بعد بھی شرمندہ نہیں ہوتا، نادم نہیں ہوتا، تو ایسی حرکت کو بے غیرتی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بندہ اتنا بے غیرت بن جاتا ہے کہ برا کام کرنے کے بعد کم سے کم احساس تو کرے، شرمندگی تو محسوس کرے، ندامت کا احساس تو ہو، اپنے کیے پر نادم تو ہو جائے۔ نادم بھی نہیں ہوتا، بلکہ جناب اکڑو بن جاتے ہیں، ہے نا؟ اسے کہتے ہیں بے غیرتی۔ بڑا بے غیرت آدمی ہے، برائی کرنے کے بعد بھی، بدتمیزی بد اخلاقی کرنے کے بعد بھی احساس نہیں کرتا، نادم نہیں ہوتا۔ تو ایک ہے وقاحت سے بے غیرتی کہا جاتا ہے، ایک ہے خجالت، آدمی برا کام کرنے کے بعد شرمندہ ہو جائے، اور حیا درمیانی چیز ہے۔ یعنی حیا ایسی چیز ہے جب آدمی ارادہ کرتا ہے برا کام کرے، نفس ورگلاتا ہے، نفس سے امارہ اسے برائی کے ارتکاب کی جانب راغب کرتا ہے، مگر حیا دامنگیر ہو جاتی ہے، تو حیا کی بنیاد پر وہ برا کام بندہ نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہے کرنا۔ تو یاد رکھیں کہ حیا رحمت غضب، رب کائنات کے لیے لفظ رحمت کا استعمال ہوتا ہے، رحیم، رحمان، رحمت، اور رب کائنات کے لیے غضب کا استعمال، اللہ نے غضب فرمایا، غضب نازل فرمایا۔ یاد رہے کہ رحمت ہو یا غضب ہو یا حیا، تینوں کا تعلق دل سے ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور جہاں دل ہوگا وہاں جسم بھی ہوگا۔ حالانکہ ہمارا بنیادی توحید کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا خدا جسم سے بھی پاک ہے، جسمانیات سے بھی پاک ہے، زمان و زمانیات سے بھی پاک ہے، مکان و مکانیات سے بھی پاک ہے۔ تو اگر ہم غضب کا لفظی معنی رکھیں، مراد لیں، یا رحمت کا جناب عالی لفظی معنی مراد لے لیں، لغوی معنی، اور حیا کا لغوی معنی مراد لیں، خدا کی شان کے لائق نہیں ہے۔ حالانکہ رب نے خود استعمال فرمایا اپنے لیے، حیا کا لفظ فرمایا، رحمت کا لفظ بھی ہے خدا کے لیے، تو غضب کا بھی ہے۔ تو لہٰذا ہم لفظی معنی نہیں لے سکتے، لفظی معنی لوگے تو خدا کے جسم ماننا پڑے گا، دل ماننا پڑے گا، جسم ماننا پڑے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہمارے تفسیر نگار فرماتے ہیں حسین اکرام کہ یہاں ان لفظوں کا لفظی معنی مراد نہیں ہے، ان لفظوں کا جو معال ہے، نتیجہ ہے، وہ مراد ہے۔ نہیں سمجھا؟ نہیں سمجھا؟ سمجھا نہیں سمجھا؟ نہیں سمجھا؟ ان الفاظ کا لفظی معنی بولو مراد نہیں لے سکتے، کیوں؟ اگر مراد لوگے تو پھر خداوند قدوس کے لیے دل ماننا پڑے گا، جسم ماننا پڑے گا، اور شرک ہے، خلاف توحید ہے۔ تو لہٰذا ان الفاظ رحمت، غضب، حیا کا جو معال ہے، نتیجہ ہے، وہ مراد ہے۔
بھائی حیا کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کام چھوڑ دینا. ایک بندے نے ارادہ کیا ایک کام کرنے کا اور اس کے اندر حیا دامنگیر ہوئی تو حیا کی بنیاد پر تو کام کرنا چھوڑ دیا نا. تو حیا کا نتیجہ کیا ہے؟ چھوڑ دینا. تو یہاں مطلب یہ ہے کہ خداوند قدوس تم مکھی اور مکڑی کی بات کرتے ہو. ارے خداوند قدوس تو مچھر کی مثال بھی دینا نہیں چھوڑتا، ترک نہیں کرتا. تو گویا حیا کا یہاں پر کیا مراد ہے؟ نتیجہ مراد ہے، اس کا معال مراد ہے. ایسے ہی سمجھو غضب کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بدلہ لینا، بدلہ. جہاں اللہ کے لیے لفظ غضب کا استعمال ہوا ہے تو وہاں غضب سے مراد غضب نہیں ہے، لفظ معنی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اللہ بدلہ لینا. اللہ منتقم ہے. اللہ کا نام منتقم بھی ہے نا، انتقام لینے والا، بدلہ لینے والا. رحمت کا نتیجہ کیا ہے؟ نفع پہنچانا. کسی بھی آپ رحم کرتے ہو تو اس کا نتیجہ کیا سامنے آتا ہے؟ اس کو نفع ملتا ہے، فائدہ ملتا ہے، نفع پہنچانا. تو اللہ کے لیے جو لفظ رحمت کا استعمال ہوا وہاں رحمت کا لفظی معنی مراد نہیں ہے بلکہ نتیجہ کیا ہے؟ بولو، نفع. اللہ نفع پہنچاتا ہے. ایسے ہی یہاں یستحی ہے، ان اللہ لا یستحی. یہ خداوند قدوس حیا نہیں فرماتا. مطلب یہ ہے خداوند قدوس تم مکھی اور مکڑی کی بات کرتے ہو، رب تو ان سے بھی چھوٹی چیز جو مچھر ہے، مچھر کی بھی مثال پیش کرنے کو ترک نہیں فرماتا. بات واضح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جو آپ محسوس کر رہے ہوں گے قرآن پاک کا سمجھنا آسان ہے، ترجمہ پڑھ لے سمجھ میں آ گیا، اتنا آسان ہے نا. دیکھنا پڑتا ہے مفسروں نے کیا کہا ہے، تفاسیری کتابیں کیا کہتی ہیں. بعض ایسے الفاظ ہیں قرآن پاک میں اگر آپ نے اس کا لفظی معنی لے لیا نا آپ فوراً کافی ہوتا. قرآن نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم. رب نے کب فرمایا تھا؟ بیعت رضوان کے موقع پر، سورہ حدیبیہ کے میدان میں، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی. کس پر؟ سرکار عثمان غنی کے قصاص کے سلسلے میں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ شریف بھیجا کہ ذرا حالات کا جائزہ بھی لے لیں اور بتا دیں کہ ہم لوگ جنگ و جدال کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، نیک ارادے سے آئے ہیں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کو اس لیے بھیجا کہ مکے کے جو کفار تھے، مشرکین تھے، حضرت عثمان غنی سے بڑی محبت کرتے تھے، اس لیے آپ کو بھیجا. یا ان کو اپنے لیے وہ مضر نہیں سمجھتے تھے. تو جب وہاں پہنچے تو بات مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی قتل کر دی گئی. جب یہ خبر پہنچی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت کی قصاص عثمان غنی کے سلسلے میں. اور سرکار عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی محبت رسول بھی دیکھیں. جب آپ مکہ شریف پہنچے تو کفار مکہ نے پوچھا کیسے آنا ہوا عثمان؟ کہا میں یہ بتانے آیا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سارے ساتھی جنگ کے واسطے نہیں آ رہے ہیں. ان کا ارادہ صرف عمرہ کرنے کا ارادہ ہے، خانہ کعبہ کے طواف کا ارادہ ہے، لہٰذا انہیں آنے دیا جائے. تو کفار مکہ نے جواب دیا تھا کہ جناب عثمان بن عفان، ہم تمہاری بڑی قدر کرتے ہیں، ہمیں تم سے بڑی محبت ہے، ہم تمہارا بڑا احترام کرتے ہیں، تمہاری ہم بات کاٹ نہیں سکتے، لیکن یہ بات نہیں مانیں گے. ہاں تم آ گئے ہو تم عمرہ کر لو، مگر تمہارے نبی کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، مکے میں داخل ہونے نہیں دیں گے، خانہ کعبہ میں آنے نہیں دیں گے. ہے نا؟ دنیا دار ہوتا تو چلو ہمیں تو عمرہ کا موقع مل جاتا ہے عمرہ کر لیتے ہیں،
یہ دنیا دار نہیں تھے عثمان غنی، مدنی تاجدار کو وفادار تھے. فرمایا تم مجھے عمرے کی، میرے لیے عمرے کی بات کرتے ہو؟ قطعی ایسا نہیں ہو سکتا کہ غلام آقا کے بغیر عمرہ کر لے. عمرہ کروں گا تو آقا کے ساتھ کروں گا، تنہا نہیں کروں گا. بہرحال سرکار نے بیعت لی تھی. جب بیعت لے لی ہے نا تو خداوند قدوس نے آیت نازل فرمائی، ید اللہ فوق ایدیہم. اے میرے محبوب، اللہ کا ہاتھ ان سب کے ہاتھ پر ہے. بیعت کرتے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے ہیں بیعت. تو اللہ نے کہا میرے محبوب اللہ کا ہاتھ ان سب کے ہاتھ پر ہے. ید کا معنی ہاتھ ہے. اگر کوئی واقعی ید کا معنی ہاتھ لے لے اللہ کے لیے، مسلمان رہے گا. ارے میاں ہاتھ ہوگا تو کندھا بھی ہوگا، کندھا ہوگا پوری باڈی ہوگی، پھر جسم ہوگا. وہ تو انسان بن گیا، رحمان کا آرا ہے نا. تو یہاں ید کا لفظی معنی لوگے کافر ہو جاؤ گے. ہاتھ، یہاں ید کا معنی کیا؟ قوت، قدرت. اللہ کی قدرت تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی قوت تمہارے ساتھ ہے. یا یہ ہے آیت متشابہ ہے، مطلب یہ ہے کہ یوں کہہ دو اس کا مفہوم اللہ جانے، اس کے رسول جانے. تعویل ہو سکتی ہے، تعویل کی جائے. گنجائش تعویل نہ ہو تو اللہ اور اس کے رسول پر اس کا معنی چھوڑ دیا جائے. اللہ عالم و رسول، اللہ زیادہ جاننے والا ہے اور اس کی عطا سے اس کے رسول زیادہ جاننے والے ہیں. سورہ رحمان میں خداوند قدوس فرماتا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. جو کچھ ہے زمین پر فنا ہو جائے گا، ہر چیز فنا ہو جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، وجہ کا معنی کیا ہے؟ چہرہ. لغت میں دیکھو، لغت میں وجہ کا معنی چہرہ ہے، اور باقی رہے گا اللہ کا چہرہ، تیرے رب کا چہرہ. اگر آپ وجہ کا لفظی معنی چہرہ لے لو، اللہ کے لیے چہرہ مراد لے لو، آپ مسلمان رہو گے کہ اللہ چہرے والا ہے. معاذ اللہ، اللہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ جسم سے پاک ہے، جسمانیات سے پاک ہے، جسم کے اعضاء، ہاتھ پاؤں، چہرے مورے سے پاک ہے میرا خدا. لیسا کمثلہ شیء، اس کی شان ہے، اس کی مثال کوئی شے نہیں. کان نہیں ہے مگر سنتا ہے، آنکھیں نہیں ہے مگر دیکھتا ہے، زبان نہیں ہے کلام فرماتا ہے، ہاتھ نہیں ہے مگر پکڑ ہے. ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. تو یہاں وجہ سے مراد کیا ہے؟ ذات مراد ہے. یعنی سب کچھ فنا ہو جائے گا مگر خدا کی ذات باقی رہے گی. تو وجہ کا معنی چہرہ لوگے کافر ہو جاؤ گے، وہاں ذات مراد لینا ہے. ایسے ہی رب نے استعمال فرمایا اپنے لیے یہاں ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ حیا نہیں فرماتا. یہ حیا سے مراد کیا ہے یہاں؟ بولو. اللہ ترک نہیں فرماتا مثال دینے سے. مچھر کی ہو یا اس کے اوپر کی ہو، تو مکھی اور مکڑی پر اعتراض کرتے ہو، اللہ نے ایسی چیزوں کی مثال دی ہے. ارے مکھی مکڑی کیا، اس سے بھی چھوٹی چیز اللہ مچھر کی مثال دینا بھی ترک نہیں فرماتا ہے اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے. بھئی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ آئی. آگے بڑھیں. یدربا، یدرب کا معنی مارنے کے بھی آتا ہے، اور یدرب کا معنی مثال دینے کے بھی آتا ہے. یہاں مثال دینا ہے، ٹھیک ہے. ما بعودا، بعودا کا معنی ہے مچھر. یہ بنا ہے باز سے، بے عین کو کہتے ہیں نا. باز
حضرات ایسے ہیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں تو بعض کہتے ہیں ٹکڑے کو، ہے نا، اور چونکہ مچھر یہ مکھی کا ٹکڑا ہے، اس لحاظ سے عربی میں اسے بعض سے بعودہ کہہ دیا گیا۔ اور رب کائنات نے مچھر کی اندر کیا کیا خوبیاں رکھی ہیں معلوم ہے؟ ہم تو دیکھتے ہی مار ڈالتے ہیں اس کو، یار کاٹ ڈالے۔ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار خداوند قدوس کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تعالیٰ تو نے چونٹی کیوں پیدا کیا ہے؟ چھوٹا سا جانور ہے، اس کی تخلیق کی حکمت کیا، اسے کیوں پیدا کیا؟ رب کعبہ نے فرمایا، میرے کریم تم سے پہلے چونٹی پوچھ چکی ہے مجھ سے، نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ کی ہر مخلوق میں خوبیاں ہیں، اس کی تخلیق کے پیچھے حکمتیں کار فرمائیں۔ ہم سمجھے یا نہ سمجھے کسی چیز کو حقیر مت سمجھیں۔ ڈاکٹر اقبال نے بڑی پیاری بات کہی ہے۔ اقبال کہتا ہے، پروانہ ایک پتنگا، جگنو بھی ایک پتنگا، پروانہ ایک پتنگا، جگنو بھی ایک پتنگا، یہ روشنی کا طالب، وہ روشنی سراپا، ہے نا؟ بھائی دونوں پتنگے ہیں کہ نہیں؟ یہ کیڑے ہیں، پتنگے ہیں، اڑنے والے ہیں، جگنو بھی اڑتا ہے، پروانہ بھی اڑتا ہے، مگر دونوں میں خداوند قدوس نے حکمتیں رکھی ہیں، ہے نا، کہ دونوں پتنگے ہیں مگر فرق کیا ہے؟ پروانہ یہ روشنی کا طالب ہے، روشنی چاہتا ہے، روشنی دیکھتا ہے تو منڈلانے لگتا ہے، یہاں تک کہ جان دے دیتا ہے روشنی کی محبت میں، روشنی کے طواف میں چکر کاٹ کے جان دے دیتا ہے۔ اور جگنو بھی پتنگا، دونوں یکساں نہیں ہے، یہ روشنی کا طالب ہے، وہ سراپا روشنی ہے نا۔ خداوند قدوس کی تخلیق میں حکمت ہے، ہم سمجھ پائیں یا نہ سمجھ پائیں۔ دیکھیں نا مچھر، آپ کو معلوم مچھر بھوکا رہتا ہے تو زندہ رہتا ہے، پتہ نہیں پتا، جب پیٹ بھر کے کھا لے گا مر جائے گا، نہیں محسوس کیا آپ نے؟ جب مچھر پیٹ بھر کے کھا لے، یعنی اس کی خوراک تو ہمارا خون ہے نا بھائی، خون چوس لے، اتنا موٹا ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ تو بھوکا رہے گا تو زندہ رہے گا، جہاں پیٹ بھر کھا لے تو مر جائے گا، ہے نا۔ تو ہمارا معاملہ بالکل برعکس ہے، ہم بھوکے رہے تو مر جائیں گے۔ تو مچھر ایک ایسا جانور ہے، اللہ کی ایسی مخلوق ہے کہ بھوکے رہ کے زندہ رہتا ہے، پیٹ بھر کھا لے تو مر جاتا ہے۔ اور کہاں مچھر کہاں ہاتھی، کتنا بڑا فرق ہے۔ ہاتھی مچھر کو مار نہیں سکتا، ہاتھی ہے بڑا لہیم شہیم جانور ہے، اور مچھر اس کے سامنے اس کی حقیقت کیا ہے؟ چھوٹا سا ہی اتنا بڑا جانور ہے، مگر ہاتھی مچھر کو مار نہیں سکتا، مچھر ہاتھی کو مار سکتا ہے۔ بولو کتنی بڑی حکمت خداوند قدوس کی، کیسی حکمت ہے۔ ہم جسے مچھر کہتے ہیں، ہاتھی جیسے جانور کو مار ڈالے، اور ہاتھی چاہ کر بھی مار نہیں سکتا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور پھر یہی مچھر ہے جس نے 400 سال نمرود کو جوتے لگوائے، 400 سال نمرود بادشاہ بنا بیٹھا رہا، اپنے وہ خدا سمجھتا تھا معاذ اللہ، اور لوگوں سے سجدے کرواتا تھا، اپنی پوجا پاٹ کرواتا تھا لوگوں کی۔ 400 سال تک خود ساختہ خدا بنا بیٹھا رہا، لوگوں سے عبادت کرواتا رہا، سجدے کرواتا رہا، پوجا پاٹ کرواتا رہا۔ رب نے خوب ڈھیل دے دی، 400 سال تک ڈھیل دی رب نے، کتنا پجواتا ہے پجوا لے،
تو لہٰذا ظالموں کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم تو آرام سے ہیں، مستیاں کر رہے ہیں، خوب پیسے آ رہے ہیں، عیاشی ہو رہی ہے. اگر ہم ظالم ہوتے تو ہم کو سزا ملتی. ایسا نہیں سوچنا چاہیے. رب کائنات کی سنت ہے، وہ کبھی کبھی بہت لمبی ڈھیل دے دیتا ہے. نمرود کی جان ہمارے سامنے موجود ہے. اس لیے رب کائنات فرماتا ہے اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. میرے بندو یاد رکھو، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. جب اس کی پکڑ ہوگی نا، کوئی طاقت تمہارے کام نہیں آ سکتی. 400 سال خدا بنا رہا کمبخت. اس کے بعد رب کائنات نے سزا بھی دی. سزا کیسی دی؟ عذاب بھی نازل کیسے فرمایا. رب کائنات نے سیلاب نہیں بھیج دیا، طوفان نہیں بھیجا، آندھی نہیں بھیجی، آگ کی برسات نہیں کی، شولوں کی بارش نہیں فرمائی. ایک مچھر کو حکم دیا، جا اس کے ناک میں گھس. مچھر وہ ایسا گھسا نکلا ہی نہیں. اس کے سر میں شدید درد ہوتا تھا، شدید ترین درد. اور درد میں افاقہ کب ہوتا؟ جب کوئی آ کے سر پہ جوتا مارتا اسے. ابھی 400 سال سلسلہ چل پڑا. جو لوگ سجدے کرتے تھے اسے خدا مانتے تھے، عبادت کرتے تھے اس کی، وہ لوگ آتے سر پہ جوتے مارتے. تو جب جوتا مارا جاتا اتنی دیر تک اسے تھوڑی سی تسکین ملتی تھی، افاقہ ہو جایا کرتا درد. اور اسی مچھر کی بنیاد پہ 400 سال یہ مبتلا بعذاب الہی رہا اور جہنم کا ایندھن بن گیا. تو یہ کفار مکہ، یہودی اور منافقین بولتے تھے خدا کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ بتوں کی مثال دے مکڑیوں کے جالے سے. خدا اپنے کلام میں مکھی کا ذکر کرے، مکھی کی مثال دے. تو لہذا یہ خدا کلام نہیں ہے. رب نے فرمایا تم مکھی اور مکڑی کی بات کرتے، ہم اس سے چھوٹی چیز کی مثال دے سکتے ہیں. ہم مثال دینا حیا نہیں کرتے، ہم ترک نہیں کرتے. رب کائنات نے پوری سورت، قرآن کی پوری سورت ہے جس کا نام ہے سورہ عنکبوت، مکڑی والا سورہ، مکڑی کا بیان اس میں ہے. رب کائنات نے شہد کی مکھی کا ذکر کیا قرآن پاک میں، النحل، ذباب بھی آیا ہے، نحل بھی آیا، شہد کی مکھی. اور کبھی آپ نے سوچا، آیت انشاءاللہ آئے گی آگے چل کر، شہد کی مکھی کے بارے میں رب کائنات فرماتا ہے کہ خداوند قدوس شہد کی مکھی کو بتاتا ہے کہ ایسے تم اپنا گھر بناؤ. یعنی خداوند قدوس کے ارشاد و ہدایت کی روشنی میں شہد کی مکھی اپنا گھر بناتی ہے. یہ بتاؤ شہد کی مکھی کا شیپ کیسا ہوتا ہے؟ کبھی اللہ کی مخلوقات پہ غور کیا کرو. قرآن نے بارہا کہا ہے تفکر، تدبر، ہے نا، فکر کرو، تدبر کرو، سوچو، غور کرو. اللہ نے اونٹ پیدا کیا، کیسا یہ عجیب الخلقت جانور ہے، اتنا لمبا، اتنی لمبی گردن اس کی. اللہ نے بطخ پیدا کیا. بطخ کو سامنے رکھو، مرغی کو سامنے رکھو، پرندوں کو سامنے، بڑا فرق ملے گا. مرغی کے پاؤں میں چھلی نہیں ہے، بطخ کے پاؤں میں چھلی ہے. ایسا سب تو پرندے ہی ہے نا، اور جہاں پرندوں میں چھلی نہیں ہے پاؤں میں، اس کے پاؤں میں چھلی ہے. گردن اتنی لمبی اونٹ کی،
زراف کی گردن بہت لمبی ہے، اوروں کی گردن لمبی نہیں ہے. تو اس پہ حکمتیں پوشیدہ ہیں. شہد کی مکھی کا شیپ کیسا ہوتا ہے؟ غور کرنا، پورا راؤنڈ ہوتا ہے، سرکل گول. اس کا جسم جو ہے پورا گول ہے. اور شہد کی مکھی گھر جو بناتی ہے اسے ہم لوگ کیا بولتے ہیں اپنی زبان میں؟ کیا بولتے ہیں؟ چھتا. چھتا کو چھتا کیوں کہتے ہیں پتا ہے؟ اس کے 6 گوشے ہوتے ہیں، 6 کارنر ہوتے ہیں، 6 گوشے، 6 کونے ہوتے ہیں اس کے. اب سوچو نا، شہد کی مکھی کا جسم گول ہے تو اس کا گھر بھی گول ہونا چاہیے. بظاہر ہے گول اور 6 گوشے والا گھر بناتی ہے. خدا فرماتا ہے کہ میرے کہنے پہ بناتی ہے، سبحان اللہ، میری ہدایت کی روشنی میں بناتی ہے. دیکھیں نا، یہ چوڑی خواتین چوڑیاں پہنتی ہیں نا، چوڑی کیسی ہوتی ہے؟ گول ہوتی ہے نا. آپ چوڑی پہ چوڑی رکھتے جاؤ، آپ چوڑی پہ چوڑی اس کو اندر ایسے ایسے، تو دیکھنا کہ آپ چوڑیاں رکھتے جاؤ گے، 2 رکھو، 4 رکھو، 6 رکھو، تو اس کے گوشے خالی رہ جائیں گے. گوشے اس کا حصہ خالی رہ جائے گا. تو معلوم کیا ہو کہ گول چیز میں مکمل سما نہیں سکتی. گول کو گول کے اندر رکھو، گول چیز کو گول چیز کے اندر رکھو گے، جس میں سمائے گا نہیں، گوشے خالی رہ جائیں گے، کھانے خالی رہ جائیں گے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو نا، ہے کہ نہیں؟ میں رکھیں گے تو وہ 4 کونے خالی رہ گئے. اتنے خالی رہ گول ہے. تو اگر شہد کی مکھی اپنا گھر گول بناتی تو کھانے خالی رہ جاتے نا. تو رب کائنات نے کہا کہ تم چھتا بناؤ، 6 گوشے والا گھر بناؤ، تاکہ تم مکمل اس میں سما سکو، رہ سکو باہر. سبحان اللہ. شہد کی مکھی خداوند قدوس کی ہدایت کی روشنی میں گھر بناتی ہے تو ہے گول مگر چھتا بناتی ہے. اور یہ بطخ کے پاؤں میں چھلی کیوں ہے؟ چھلی کیوں ہے؟ جو بطخ تیرتی ہے، پانی میں تیرتی ہے. اگر اس کا پاؤں پلین ہو نا، تیر نہیں پائے گی، کیونکہ بطخ کو تیرنا ہے، جو اس کے پاؤں میں چھلی رکھا ہوا ہے. اور پرندوں کو اڑنا ہے، چھلی کی ضرورت نہیں ہے نا. اسی کو دیکھ کے جیلی کو تو وہ غوطہ خوروں کے جو پیر بنائے ہیں وہ بھی اسی طرح ہی رکھے ہیں. تو مقصد یہ ہے، رب کائنات کی ہر مخلوق میں بے پناہ حکمتیں موجود ہیں. بندہ سمجھے نہ سمجھے، خدا کی مخلوق کو حقیر نہ سمجھے. اللہ ہر مخلوق میں خوبیاں رکھی ہیں، حکمتیں رکھی ہیں. محمود رشید کا نام سنا ہوگا آپ نے. محمود رشید جو خلیفہ ہارون رشید کا بیٹا تھا، کہتے ہیں نا اولی کے پیٹ میں شیطان، کبھی الٹا ہی ہو شیطان نے پیٹ میں. باپ بولی ہے بیٹا کم بخت نکل گیا شیطان ماں، اور باپ شیطانی فطرت رکھتا ہے لیکن بیٹا ولی کامل بن گیا. ایسا بھی ہوتا ہے. نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، ان کا بیٹا کافر بن کے نکل گیا، عذاب الہی کا شکار ہوا. میرے معاویہ اتنے بڑے سرکار کے صحابی ہیں ماشاءاللہ، کاتبی وہی ہیں، ان کا بیٹا یزید پلید بن گیا کم بخت ہے نا. تو ہارون رشید خلیفہ اللہ والے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے. ان کا بیٹا یہ کم بخت محمود رشید، اس نے ایک نیا مذہب پھیلایا اور نئے مذہب کی بنیاد ڈالی، نئے فرقے کی جسے بولتے ہیں اعتزال، معتزلی، فرقہ معتزلہ. یہ کہتا تھا اور قائل تھا کہ قرآن معاذ اللہ کی مخلوق ہے. قرآن ہے نا، اس کو اللہ کی مخلوق مانتا تھا. فرقہ معتزلہ کا قائل تھا. فرقہ معتزلہ والوں عقیدہ یہ تھا قرآن خلق اللہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے. اور قرآن کو اللہ کی مخلوق مانو گے
تو پتہ ہے کیا خرابی لازم آئے گی؟ میں نے بارہا آپ کو سمجھایا ہے، خداوند قدوس کی ذات اور اس کی ہر صفت کیا ہے؟ الفاظ آپ کو یاد ہو جانے چاہیے. قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے. بارہا میں نے کہا ہے خدا کی ذات اور اس کی ہر صفت کیا ہے؟ بولو. قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے. کیا مطلب؟ اللہ کی ذات، اس کی ہر صفت ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. نہ اس کی ذات کی بگننگ ہے، نہ اس کی صفت کی بگننگ ہے. نہ اس کی ذات کا اینڈ ہے، نہ اس کی صفت کا اینڈ ہے. نہ اس کی ذات کی ابتدا ہے، نہ اس کی صفت کی ابتدا ہے. نہ اس کی ذات کی انتہا ہے، نہ اس کی صفت کی انتہا ہے. ابتدا انتہا، یہ صفت کس کی ہے؟ مخلوق کی ہے نا. ہم پہلے نہ تھے، اب ہیں، کل رہیں گے. ہے کوئی بول دے میں رہوں گا، زندہ رہوں گا، مروں گا نہیں میں، ہے نا. تو اسے بولتے ہیں حادث. پہلے شے کا وجود نہ ہو، بعد میں شے وجود پذیر ہو، یہ بعد میں ختم ہو جائے، تو حادث ہے. یہ مخلوق، ہر مخلوق حادث ہوتی ہے، یا نہیں یاد؟ ہر مخلوق کیا ہوتی ہے؟ حادث. پہلے نہیں ہوتی ہے، بعد میں ان کے بعد میں ختم ہو جاتی ہے. اب قرآن کلام اللہ ہے نا، یہ بتاؤ کہ کلام متکلم کی صفت ہے کہ نہیں ہے؟ بولنے والے کی صفت ہے کہ نہیں؟ تو یہ قرآن کلام اللہ ہے، اللہ کلام ہے، کلام اللہ کی صفت ہے نا. تو صفت ہے، مخلوق کیسے ہوگا؟ یہ جب سے خدا کی ذات ہے تب سے خدا کی صفت ہے نا، ہمیشہ سے ہے. جب سے تفسیر نہیں کہہ سکتے آپ، ہے نا. خدا کی ذات ہمیشہ سے ہے، خدا کی صفت بھی ہمیشہ سے ہے نا. اگر مخلوق مانو گے تو یہ ماننا پڑے گا ایک زمانہ ایسا لاؤ کلام اللہ نہ ہو، خدا ہو کلام نہ ہو. ایک زمانہ پھر ماننا پڑے گا کہ ایک وقت آئے گا معاذ اللہ کلام ختم ہو جائے گا. اللہ کا ایسا نہیں ہے. کلام متکلم کی صفت ہے. جب متکلم ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا، تو ماننا پڑے گا متکلم کا کلام بھی جو اس کی صفت ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. مخلوق مانو گے تو پھر کلام کو معاذ اللہ حادث ماننا پڑے گا. گویا تم نے خدا کی صفت کو حادث مانا، یہ کفر ہے. سمجھ شریع بات آئی کہ نہیں آئی؟ محمود رشید خلق اللہ، کلام اللہ کو خلق اللہ مانتا تھا، اللہ کی مخلوق مانتا تھا. خلق قرآن کا کام تھا. کم وقت واز کر رہا، تقریر کر رہا، ایک مچھر آیا اڑتا ہوا، اس کو تنگ کرنے لگا. آپ کو پتہ ہے جب مچھر بھی بناتا ہے کیسا لگتا ہے؟ آپ بار بار آدمی تنگ ہو جاتا ہے نا. اب وہ تقریر کر رہا ہے، بھی خلیفہ وقت ہے، بادشاہ ہے، درباری بیٹھے ہیں، تقریر کر رہا ہے. مچھر بار بار تنگ کر رہا ہے، اڑاتا ہے، پھر مچھر آ گئے، اڑایا، پھر مچھر آ گئے. تو کہتا ہے پتہ نہیں خدا نے مچھر کو کیوں پیدا کیا ہے. ایسا نہیں بولنا چاہیے. اب وہ تھا ہی کم وقت، پتہ نہیں خدا نے کیوں مچھر کو پیدا کیا، بلا وجہ تنگ کر رہا ہے. کسی کہنے والے نے جواب دیا، کہا جناب مامون خلیفہ وقت سن، اس لیے پیدا کیا ہے کہ تجھ جیسے ظالموں کے ہوش ٹھکانے لگ جائیں. تجھ جیسے ظالم کے ہوش ٹھکانے لگ جائیں. تو خداوند قدوس کی تخلیق بلا شبہ حکمتوں سے مملو ہے، تو لہذا کسی مخلوق کو حقیر نہیں جاننا چاہیے. تو رب کائنات فرماتا ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها. بے شک اللہ حیا نہیں فرماتا، اس سے مراد کیا ترک نہیں کرتا، ٹھیک ہے، کہ وہ مثال دے مچھر کی یا ما فوق اس کے اوپر کی. تم مکھی اور مکڑی کی مثال پہ اعتراض کرتے ہو. خدا چاہے تو اس سے چھوٹی چیز مچھر
یا اس سے بھی چھوٹی چیز کی مثال دے سکتا ہے. اللہ حیا نہیں فرماتا اس چیز سے. تو خداوند قدوس کی ایسی چیزوں کی مثال سے ایمان والے کیا کہیں گے؟ جو ایمان والا ہوگا کیا بولے گا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ. جو ایمان والے ہیں وہ خوب جانتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. یہ مثالیں دینا ان کے رب کی جانب سے حق ہے. ان کے رب کے جانب سے حق ہے، وہ حق مانیں گے اس کو. خدا وند قدوس احکم الحاکمین ہے، سب سے بڑا حکیم ہے میرا خدا. سب سے بڑا حاکم بھی ہے، سب سے بڑا حکیم بھی ہے. لا یخلو فعل الحکیم عن الحکمہ. حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا ہے. ایمان والے ہیں مانیں گے. خدا وند قدوس چاہے مکھی کی مثال دے، مچھر کی مثال دے، مکڑی کی مثال دے، یا مچھر سے چھوٹی چیز کی مثال دے، کیونکہ خدا نے مثال دی ہے، خدا نے بیان کیا ہے. ایمان والے پکار اٹھیں گے یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے. یہ شان ایمان ہے. اور کفار کیا بولیں گے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا. اور وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ. وہ ان مثالوں کو پڑھ کے سن کے کیا کہتے ہیں؟ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. وقف لازم. تو کفار ان مثالوں کو پڑھنے سننے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا. اللہ تعالیٰ اس مثال سے کیا ارادہ فرماتا، اس کا منشا کیا ہے؟ مچھر کی مثال دینا یا مکھی کی مثال دینا، مکڑی کی مثال دینا. چونکہ رب کائنات نے جو مکڑی کے جالے کی مثال دی نا بتوں کے لیے. دراصل معاملہ یہ ہے کہ جناب علی یہ کفار مکہ پرستارانے جو بت تھے، بت کے پرستاران تھے، یہ بتوں کو بڑا قوی سمجھتے تھے، معبود سمجھتے تھے. تو رب کائنات نے مکڑی کے جالے کی مثال دی. تم کس کو سمجھتے ہو قوت والا، طاقت والا ہے؟ یہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے نا. تو رب کائنات نے مثال دی مکڑی کے جالے سے بتوں کو. تو ان لوگوں نے کہا کہ خداوند قدوس جو خالق کائنات ہے اور وہ ایسی مثال دے، ایسے الفاظ کا استعمال فرمائے. ماذا اراد اللہ بہذا مثلا. تو خداوند قدوس اس مثال سے کیا ارادہ رکھتا ہے، کیا اس کا منشا ہے، کیا اس کا مقصد ہے؟ تو رب کائنات جواب دیتا ہے یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسی سے خدا بہتوں کو گمراہ بھی کرتا ہے اور ہدایت بھی دیتا ہے. یہی قرآن لوگ پڑھ کے گمراہ بھی ہوتے ہیں، یہی قرآن پڑھ کے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں. اس کا مطلب معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ خداوند قدوس کا کلام گمراہ کرتا ہے، ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ خدا گمراہ کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ خداوند قدوس کے کلام کو پڑھنے کے بعد جو قرآن مقدس پر صحیح عمل کرتے ہیں اور جن کا سینہ ایمان سے روشن ہوتا ہے نا، وہ قرآن پاک سے ہدایت پاتے ہیں. اب جو قرآن پاک کے غلط مطالب بیان کرتے ہیں، غلط ترجمے بیان کرتے ہیں ہے نا، جو اس کا مس یوز کرتے ہیں کہنے آپ، تو وہ اپنے کیے کی بنیاد پر گمراہ ہو جاتے ہیں. بھائی آفتاب نکلا ہوا ہے اور ہمارے مصطفیٰ بھائی نے کیا کیا کہ سورج کی روشنی ہے، دن کا اجالا، اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا، کھڑکی بند، دروازہ بند، سب بند. ابھی آ کر دنیا والوں سے بولے یار سورج کی روشنی تھی، دن کا اجالا تھا، مگر میں نے اندھیرا ہی اندھیرا دیکھا.
لوگ کہیں گے جناب علی آپ نے خود کو اندھیرے بند کر رکھا تھا، تم نے دروازے کھڑکی بند کر دیے تو روشنی کیسے آئے گی، اجالا کیسے آئے گا؟ دل کا دروازہ کھولے رکھے، قرآن اس کے لیے ہدایت ہے۔ سبحان اللہ۔ جو خود ہی دروازہ دل کا بند کر دے وہ 1000 قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، فائدہ کچھ نہیں ہے، گمراہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو خدا فرماتا ہے کہ اسی قرآن سے بہت گمراہ بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے ہدایت بھی پاتے ہیں۔ وما يضل به الا الفاسقین، خداوند قدوس گمراہ نہیں کرتا مگر فاسق۔ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ رب کائنات کی مخلوق حکمتیں موجود ہیں اور رب کائنات نے جو کچھ فرما دیا ہے ہمیں اسے حق سمجھنا ہے۔ الحق کو انہ الحق من ربہم، اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ تم نہیں سمجھ پاتے ہو یہ تمہاری سمجھ کا قصور ہے نا۔ چمگادڑ کو دن کے اجالے میں نظر نہیں آتا، وہ اندھیرے میں دیکھتا ہے، اور چمگادڑ بولے کہ صاحب دن میں اندھیرا ہے، تو یہ قصور چمگادڑ کی آنکھوں کا ہے یا معاذ اللہ سورج کا ہے؟ سورج تو اپنے آب و تاب کے ساتھ نکلا ہوا ہے، روشنی پھیلائی ہوئی ہے، اب اس کے اندر یہ طاقت ہے نہیں روشنی حاصل کر سکے، روشنی میں دیکھ سکے، یہ اس کی نگاہوں کا قصور ہے نا۔ ایک نابینا بولے دن کے اجالے میں اندھیرا ہے، تو چونکہ بینائی ہے نہیں، دیکھ نہیں پا رہا، کیا سورج نہیں ہے، روشنی نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ قرآن بلا شبہ ہدایت ہی ہدایت ہے، ہدایت وہی حاصل کرے گا جس کا دل کا دروازہ کھلا ہوا ہو، جس کے سینے میں عشق رسول کا چراغ جل رہا ہو، جس کا سینہ رسول پاک کی محبت کا مدینہ ہو، اس کے لیے ہدایت ہدایت ہے۔ ورنہ قرآن پڑھ لے، حدیثیں پڑھ لے، گمراہی گمراہی ہے۔ خدا بند قدوس ہمیں اور آپ کو قرآن مقدس کی تلاوت اور قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔